ریئل ڈائری پی کے چینل کو دیکھنے والے معزز دوستو، آنکھیں احساسیت کا سب سے اہم عضو ہیں۔ ان کو عام طور پر آگاہی، روشنی، نگرانی، اخلاقی ضمیر، سچائی اور خوبصورتی کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے۔ آنکھیں نمائندگی کرتی ہیں، آنکھیں خیال رسانی کا کام کرتی ہیں، آنکھیں آگاہی دیتی ہیں، آنکھیں روح میں گھسنے کا کام کرتی ہیں۔ آنکھوں سے مراد فیصلہ اور حکم بھی لیا جاتا ہے۔ نظر بد مفروضہ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر بد کا اثر ایک حقیقت ہے، زیادہ امکان ہے کہ اللہ نے اسے اس لیے رکھا ہے تاکہ لوگ دکھلاوا کرنے سے پرہیز کریں، کیونکہ دکھلاوا حسد اور نفرت پیدا کرتا ہے ان کے درمیان جن کے پاس ہے اور جن کے پاس وہ چیز نہیں ہے۔ اسلام اس بات پر بہت زور دیتا ہے کہ لوگوں کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچائی جائے۔ ایک حدیث میں نبی رحمت نے فرمایا، اگر تم گوشت پکاؤ یا پھل کھاؤ تو اپنے غریب ہمسایہ کے پاس بھی بھجوا دو۔ اگر نہیں بھیج سکتے تو گوشت رات کو پکاؤ جب ہمسایہ کے بچے سو چکے ہوں، اور چھلکوں کو ایسی جگہ پر پھینکو کہ جہاں ہمسایہ کے بچے نہ دیکھ سکیں۔ انگریزی میں نظر بد کو ایول آئی، عربی میں عین الحسد اور اردو میں نظر بد کہا جاتا ہے۔ نظر بد کا تصور قبل از تاریخ کے دور سے چلا آ رہا ہے، اور یہ تصور تاریخ کے ادوار میں سے گزرتا ہوا جدید دور میں بھی قائم ہے۔ نظر بد کا تصور اس وقت سے ہے جب انسان نے زمین پر قدم رکھا۔ نظر بد کا ثبوت 5000 سال پہلے سے ملتا ہے۔ یہ تصور اب بھی یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کی ثقافت کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ بدھ مت اور ہندو معاشرہ میں بھی اس کا رواج عام ہے۔ نظر بد رکھنے والوں کا عقیدہ ہے کہ یہ جس پر گرے اسے زخمی کر سکتی ہے یا مار بھی سکتی ہے۔ ایک عام تاثر ہے کہ اس سے حاملہ عورتیں، بچے اور جانور زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اکثر نظر بد لگانے کا شک اجنبیوں، حسد کرنے والوں اور بے اولاد عورتوں پر کیا جاتا ہے۔ اسلام میں نظر بد کے تصور کی قرآن اور حدیث تائید کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو شہر میں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونے کو کہا تھا، کیونکہ وہ 11 خوبصورت، مضبوط جسم اور اچھے آداب کے مالک جوان تھے۔ آپ کو ڈر تھا کہ انہیں نظر نہ لگ جائے۔ ان واقعات سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دکھلاوے سے بچنا ضروری ہے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ نظر بد کا وجود ہے، زیادہ تر اسے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا جاتا ہے۔ نظر بد 2 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی ہے نادانستہ نظر بد۔ پہلی قسم میں نادانستہ طور پر نظر خاندان والوں، دوست، احباب وغیرہ سے بھی لگ سکتی ہے۔ اپنی کسی چیز پر خوش ہو کر ہم اپنے آپ کو بھی نظر لگا سکتے ہیں۔ ماں کی نظر بچے کو لگ سکتی ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم کسی شخص یا کسی چیز پر اللہ کا نام لیے بغیر رشک کرتے ہیں۔ اسی لیے نبی رحمت نے فرمایا، جب تمہیں کسی شخص یا کسی چیز پر رشک آئے تو پہلے ماشاء اللہ کہو۔ دوسری قسم کی نظر بد وہ ہے جو نقصان پہنچانے کی نیت سے کی جائے۔ یہ نظر ایک حاسد اور بد اندیش شخص کی ہوتی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ ہم سے ہماری وہ نعمتیں چھین لے جو اس کے پاس نہیں ہیں۔ ایسے لوگ ہمیں تباہ کرنے کا ہر حربہ استعمال کریں گے۔ وہ ہمارے خلاف سازشیں اور حالات کا فائدہ اٹھا کر ہمیں ذلیل و خوار کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ناکام ہونے کی صورت میں جادوگروں سے رابطہ کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ ایسے لوگوں کی نظر بد ہمارے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے، اس لیے دکھاوا سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے تم حسد کرتے ہو اس سے ہاتھ ملاؤ، یہ دشمنی کو ختم کرے گی۔ ایک دوسرے کو تحفہ تحائف دو، یہ آپس کی نفرتوں کو ختم کرے گا۔ تم جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان محبت کو مضبوط کرے؟ آپس میں سلام کی عادت ڈالو۔ تم میں قوموں کی ایک بیماری حسد اور نفرت آ گئی ہے، یہ اس طرح ہے، میں نہیں کہتا کہ یہ بال کاٹتا ہے، بلکہ ایمان کو کاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جنت میں ہرگز داخل نہیں ہو سکو گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ، اور تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔
کیا میں تمہیں وہ نہ بتاؤں جو آپس کی محبت کو مضبوط کرے؟ آپس میں سلام کی عادت ڈالو۔ اے اللہ، ہم تجھ سے تیرے ناموں اور اعلیٰ صفات کے واسطہ سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کی بیماریوں سے پاک کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو یوم حساب قلب سلیم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں وہ آیات نہ بتاؤں جو اللہ کی طرف سے حفاظت کے لیے ساری آیات سے بہتر ہیں؟ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ضرور اے اللہ کے نبی، بتا دیجئے۔ آپ علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ ہر نماز کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھا کرو، یہ نظر بد سے بچنے کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ ہے۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، ہمیں شیطان مردود کے وسوسوں سے اپنی پناہ میں لے لے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم تجھ پر بھروسہ کریں اور تیرے علاوہ کسی کو اپنا حاجت روا نہ بنائیں۔ آمین۔ اے اللہ، ہمیں ہمارے اہل و عیال، عزیز و اقارب، دوست، احباب اور تمام مسلمانوں کو نظر بد سے محفوظ فرما۔ آمین ثم آمین۔